بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات سے پھرے ہوئے لوگوں کی بھی کیٹیگریز ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی طرف حق پہنچا ہی نہیں ہوتا، وہ ہوتے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دور ہیں، کفر کے اوپر، گناہوں کے اوپر، غلطیوں خطاؤں کے اوپر ڈٹے ہوتے ہیں، لیکن اندر ہی اندر اس چیز سے نکلنے کی ایک جستجو بھی چل رہی ہوتی ہے، اندر ہی اندر کہیں تبدیلی کی آرزو بھی چل رہی ہوتی ہے، ہوتے راہ کفر پر ہیں لیکن کہیں پر حق کی طرف جانے کی جستجو آرزو بھی پنپ رہی ہوتی ہے۔ اور ایسے شخص کو جب بھی نصیحت کی جاتی ہے، ایسے شخص کو جب بھی اللہ کا پیغام پہنچتا ہے، ایسا شخص جب بھی کبھی نیک لوگوں کی صحبت میں آ بیٹھتا ہے تو اس کے اوپر جو اثر ہوتا ہے کہ وہ اپنے ان معاملات سے نکل کر پھر دوبارہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف راغب ہو جاتا ہے، اس کی روح پھر دوبارہ سے پلٹ کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف چلی جاتی ہے اور اس کا جو رخ ہے وہ آخرت کی طرف مڑ جاتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر جستجو ہوتی ہے، آرزو ہوتی ہے، حالانکہ وہ ہوتے اس وقت بڑے شدت کے ساتھ دنیا کے اندر خطاؤں کے اندر گناہوں کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، لیکن جب ان کے سامنے حق پیش کیا جاتا ہے تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف لوٹ آتے ہیں۔ لیکن ایک کیٹیگری اور ہوتی ہے، ایک کیٹیگری ایسی ہوتی ہے جو جان بوجھ کر حق کو سمجھتے جانتے ہوئے وہ اللہ کی طرف آنا چاہتے ہی نہیں، ان کے اندر کوئی آرزو بھی نہیں ہے کہ وہ اللہ کی طرف آئیں، وہ اپنی اس گناہوں کی زندگی پہ، دنیاوی خواہشات کی زندگی پہ، ان معاملات کے اوپر وہ بڑے سیٹسفائیڈ ہوتے ہیں، بلکہ صرف سیٹسفائیڈ ہی نہیں بلکہ فخر کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم ایسی زندگی گزار رہے ہیں، گناہوں کی زندگی، خطاؤں کی زندگی، فضولیات کے اندر مبتلا زندگی، حق بات کو جان بوجھ کر جھٹلا دینے والی زندگی۔ جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ ہم کبھی بھی کسی ایسی قوم کی حالت نہیں بدلتے جو اپنی حالت خود بدلنا نہ چاہے۔ اصل میں یہ اسی چیز کے متعلق ہے کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی حالت کو، اپنے اس کفر کو، اپنے اس اندر کے اندھیرے کو وہ کسی صورت دور کرنا ہی نہیں چاہتے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کائنات میں جس بھی روح کو بھیجا ہے وہ روح ان لائٹ ہو کر آتی ہے، وہ روح بڑی ایک مثبت پیرامیٹر میں آتی ہے۔ یہ تو اس دنیا کے اندر آ کر ہم اپنی روح کو ایسے معاملات کے اندر الجھا دیتے ہیں جس کی وجہ سے اس کے اوپر تاریکیاں چھا جاتی ہیں، ورنہ ہر روح سلیم فطرت ہوتی ہے، اچھی فطرت رکھنے والی ہوتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بھائی جو لوگ، ایسے لوگ جو کہ اللہ میرے حق کی طرف آنا ہی نہیں چاہتے، تو ان کے لیے میرے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیحت، چاہے وہ حضور کی نصیحتیں بھی آپ انہیں سنائیں نہ سنائیں، یہ ان کے لیے برابر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی شخص اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہدایت کو لینا نہیں چاہتا، جیسے اکثر ہم لوگ چاہتے ہیں اور اکثر لوگ کہتے ہیں جی ہمارے فلاں ایسا ہے تو اس کے لیے دعا کریں کہ وہ اللہ کی راہ پر آ جائے، ایسا معاملہ ہو جائے، اور اس لیے ہم انہیں یہ بھی ایسا کہتے ہیں کہ آپ ان کو سوچ کے اللہ کا ذکر کریں تاکہ اللہ کا نور ان کے قلوب کے اندر پہنچے اور ان کو جو ہے وہ نیکی کی طرف ان کو راہ ملے۔ تو دیکھیں اب یہ ساری چیزیں صرف اس شخص کے لیے ہیں جو ہے تو دنیا میں مبتلا ہے، تو خطاؤں میں مبتلا، لیکن اس کے اندر کہیں نہ کہیں کوئی جستجو ہے، وہ جستجو رکھتا ہے، وہ آرزو رکھتا ہے، وہ اپنی ذات کو ٹھیک کرنا چاہتا ہے، تو ایسا شخص وہ اللہ کا نور، وہ ہدایت، وہ نصیحت لے لیتا ہے۔ کیونکہ آپ دیکھیں نا، کوئی بھی اللہ کا نیک شخص ہوگا، کوئی نیک پیارا بندہ ہوگا، کیا اس کی اپنی کوئی ذاتی بات ہے؟
کیا وہ اپنی ذاتی بات کر سکتا ہے؟ جہاں پر اللہ اور اللہ کے حبیب جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان اور نصیحتیں موجود ہیں، وہاں پر ہم اپنی بات کیا کریں؟ تو یہ حضور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ حضور آپ کی نصیحت بھی وہ شخص نہیں لے گا جو خود اندر آرزو نہیں رکھتا کہ وہ ہماری طرف پلٹے۔ تو اللہ تعالیٰ میں سمجھانا چاہ رہا ہے کہ میری ہدایت اتنی سستی نہیں کہ ایک شخص میری ہدایت کی آرزو نہیں رکھتا، میری ذات کی طرف رغبت نہیں رکھتا، میری ذات کی طرف پلٹنا چاہتا ہی نہیں، تو بھائی یہ ممکن نہیں کہ ہم اس کو کوئی ہدایت دے دیں، نہ ممکن نہیں، ہم نہیں دیں گے۔ کیوں؟ وہ یار آرزو تو کرے نا،